یہ مافیا آہستہ آہستہ اٹلی پورے میں چھا گئی. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس مافیا نے اٹلی کو ایسے جھگڑا جیسے تھرڈ ورلڈ میں کوئی مافیا کسی کنٹری کو جھگڑ لیتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی اٹلی میں جج تو کام کرتے تھے لیکن مافیا کی مرضی سے. پولیس والے اپنی اسٹریٹجی تو بناتے تھے لیکن مافیا کی مرضی سے. کوئی الیکٹیبل کوئی سیاستدان سیٹ تو جیتتا تھا لیکن مافیا کی مرضی سے. پورا ملک آپریٹ ہوتا تھا, تمام ادارے آپریٹ ہوتے تھے صرف مافیا کی مرضی سے. ہاں چند سیاستدانوں نے اور چند لوگوں نے مافیا کی ناک میں دم کیا تھا اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ صرف اور صرف قبرستانوں میں ملے. مافیا اس طریقے سے آپریٹ کرتا تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے مافیا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, انجانے میں یا نہ انجانے میں. یہ وقت ہے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کا. اس میں سسیلین مافیا نے بہت پروان اٹھائی اور اس میں سسیلین مافیا کا باس تھا ڈان ویٹو. جی ہاں, ڈان ویٹو ہی وہ پاورفل باس ہے جس نے سسیلین مافیا کی ساری بیس بنائی اور سسیلین مافیا کو ایسے پلرز پہ کھڑا کیا کہ سسیلین مافیا نے پھر دنیا کو آپریٹ کیا. ڈان ویٹو ایک ایسا انسان تھا جو اپنے قانون, اپنے قاعدے اور اپنے اصولوں کو اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا اسٹریٹجی میں کرتا کہ اس کے ہوتے ہوئے تمام سسیلین مافیا صرف اور صرف اسی باس کے ایک آرڈر پہ کام کرتی تھی. انڈر باس بھی اپنے کوئی آرڈر جاری نہ کر سکتے تھے. تمام کام صرف اٹلی کے اندر ڈان ویٹو کے نام سے ہوتے تھے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اگر کوئی انسان سانس بھی لیتا تھا, کوئی ٹینڈر پاس ہوتا تھا, کوئی سرکاری کام ہوتا تھا, کوئی کسی عہدے پہ لگتا تھا تو وہ اسی ادارے کی مرضی سے, جس کا نام مافیاس ہو, جس کا نام کوسا نوسٹرا یا جس کا نام سسیلین مافیا یا جس کا نام دا باس آف دا انڈر ورلڈ ڈان ویٹو تھا, اس کی مرضی سے ہوتا تھا. لیکن جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ آگ بھی ہوتی ہے اور جہاں پہ گرمی بہت بڑی ہے وہاں پہ بارش لازمی ہوتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے. ایسے ہی وقت میں جب اٹلی کے اندر صرف اور صرف مافیا آپریٹ کر رہا تھا, اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک ایسا ہسٹری کا خطرناک ترین کردار ابھرا جو واقعی اس مافیا کا ملنا چاہیے تھا. یا آپ یہ کہیں کہ اگر ہسٹری میں خطرناک ترین مافیا سسیلین مافیا تھی تو ہسٹری میں اگر کوئی سیلف میڈ انسان نیچے سے اوپر آیا اور دنیا کو اس نے اپنی پاور دکھائی ہے تو وہ بھی یہی تھا. ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا, کس کی ہوئی جیت, کس کی ہوئی ہار, کون کتنا بڑا اسٹریٹجی میں کرتا اور کس کی تھی اسٹریٹجی کمزور, یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. جی ہاں, اس کردار کا نام تھا مونسولینی اور میں نے مونسولینی کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. مونسولینی وہ مضبوط ترین کردار تھا کہ جو ہٹلر کا دوست اور ہٹلر کی سپورٹ ہونے کی وجہ سے اس قدر ورلڈ وار 2 میں یا ورلڈ وار 2 سے تھوڑا پہلے مضبوط ہو چکا تھا کہ سسیلین مافیا کو اس کو ختم کرنا لگ بھگ ناممکن تھا. لیکن وہیں پہ مونسولینی کو سسیلین مافیا کو ختم کرنا لگ بھگ ناممکن تھا. یعنی دونوں طاقتیں اٹلی کو آپریٹ کر رہی تھی. اٹلی کا ہیڈ تو مونسولینی تھا لیکن اٹلی کو آپریٹ نیچے سے اداروں کو سسیلین مافیا کرتی تھی. سسیلین مافیا مونسولینی کو ختم کرنا چاہتی تھی اور مونسولینی سسیلین مافیا کو ختم کرنا چاہتا تھا. وہاں پہ مونسولینی کو ہٹلر کی سپورٹ حاصل تھی, یہاں سسیلین مافیا کو ویسٹ کی سپورٹ حاصل تھی. بونیٹو مونسولینی جو تاریخ کا ایک مضبوط ترین کردار 1924 میں یعنی 1924 میں سے سسلی آیا اور وہ 1924 میں اس قدر پاپولر اور اس قدر پاورفل تھا کہ اس کے مجمع یا اس کے جلسے لاکھوں میں ہوتے تھے اور ہر شخص اس کو اپنا محبوب سمجھتا تھا کیونکہ اس کی تقریروں میں ایک ایسا جادو تھا اور اس کی شخصیت میں ایک ایسی پھرتی تھی اور ایسا زبردست پرسنالٹی انسان تھا
کہ وہ جب کسی مجمع سے بات کر لیا جاتا تھا تو وہ مجمع اس کا ہو جاتا تھا، چاہے وہ سسلین ممبرز ہوں، چاہے وہ سسلین کے عوام ہوں، چاہے وہ اٹیلین عوام ہوں، لیکن وہ سب کے سب مسولینی کے دیوانے تھے. لیکن مسولینی جب سسلی آیا اور اس نے سسلی کے میئر سے کہا کہ میں یہاں پہ ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتا ہوں، سسلی کے میئر نے کہا کہ آپ اپنے گارڈ اور پولیس یہاں پہ نہ لائیں، یہاں پہ ہمارے گارڈ اور ہماری مافیا آپ کو پروٹیکٹ دے گی. جی ہاں، یہ خفیہ کوڈ تھا جس کا مطلب تھا کہ وی آر ود یو اینڈ یو آر ود اس، یعنی کہ وہ مسولینی کو یہ کوڈ ورڈ میں بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ نے پولیس ہمارے اس مافیا کے علاقے میں نہ لائی اور اپنے گارڈ نہ لائی تو ہم نہ صرف آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کا جلسہ کامیاب کریں گے، بلکہ اس کے بدلے ساری زندگی سسلین مافیا مسولینی کو سپورٹ کرے گی اور مسولینی کی گورنمنٹ سسلین مافیا کو سپورٹ کرے گی. لیکن یہاں سے تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی، یا شاید نیچر کام ہی ایسے کرتی ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. مسولینی کی انا یا اسٹریٹجی یا تاریخ کو آگے تک دیکھنے کی نظر، یا شاید تاریخ کا ایک بلنڈر بھی کہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں سے نکل کے سسلین مافیا کو پوری دنیا میں پھیلنا پڑا. وہ بلنڈر مسولینی سے ہوا، اس نے میئر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ گارڈز بھی میرے اپنے ہوں گے اور پولیس بھی سسلین مافیا کے گھر میں آئے گی، اور ہوا بھی یوں. لیکن اس کا انجام بہت برا بھگتنا پڑا دونوں سائڈوں کو. جب مسولینی جلسہ کرنے آیا سسلی میں تو سسلین مافیا نے تمام لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی مسولینی کے جلسے میں نہ جائے، اور ہوا بھی ہوں. اگلے دن جب مسولینی نے جلسہ کیا تو وہاں پہ چند لوگوں اور خالی کرسیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. مسولینی اس کو جنگ کا الارم یا ایکشن آف وار سمجھ چکا تھا. اب مسولینی کی انا، پاور، کرسمیٹک انرجی اینڈ اسٹیلٹی اس چیز کی طرف اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سسلین مافیا کو ہسٹری سے مٹا دے، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا. مسولینی نے سب سے پہلے یہ آرڈر جاری کیا پولیس والوں کو کہ سسلین مافیا کے ہر ممبر پہ جھوٹے مقدمے بنا کے یا سچے مقدمے بنا کے، یس بائی ہک اور بائی کروک، جیلوں میں ڈالا جائے، ٹارگٹ کلنگ کی جائے، انکاؤنٹرز کیا جائے، کسی طریقے سے بھی سسلین مافیا کو نہ صرف سسلی بلکہ پورے ٹیلیا سے ختم کر دیا جائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ مسولینی نے اس قدر سخت آپریشن کیا سسلی کے خلاف، یا ڈان ویٹو کے خلاف، یا کوسا نوسٹرا کے خلاف، یا اس مافیا کے خلاف، کہ پولیس والوں کو آرڈرز جاری تھے کہ اگر کسی کو روڈ پہ سریعام مارنا پڑے، ماورائے عدالت قتل کرنا پڑے، یا اس پورے سسٹم کو بھی تہس نہس کرنا پڑے، تمام لاز توڑنے پڑے، عدالتوں کو پیچھے کرنا پڑے، ایجنسیز کو پیچھے کرنا پڑے، ملک میں جنگل سے بھی نیکسٹ لیول کا قانون لانا پڑے، تب بھی سسلین مافیا کے کسی ممبر پہ بھی شک ہو کہ یہ سسلین مافیا کا ممبر ہے، اسے کل کر دیا جائے. اور پولیس والوں نے کیا بھی. اور سب سے بڑا آرڈر جاری تھا مسولینی کی طرف سے کہ ڈان ویٹو کو گرفتار کیا جائے اور اس کو ہینگ کیا جائے. اور پولیس والوں نے کیا بھی. ڈان ویٹو کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے مافیا پہ وہ کنڈے اپنائے جو مافیا اس سے پہلے لوگوں پہ آزماتی تھی. یعنی انہوں نے مافیا کے لوگوں کو ٹارچر کیا، انہیں کل کیا، انہیں ہر طرح سے بلیک میل کیا، اور انہیں ہر طرح سے وہ ماننے پہ مجبور کیا جو شاید ان کی پلاننگ کا بھی حصہ نہ تھا. لیکن مافیا کی خوش قسمتی کہیں یا مسولینی کی بدقسمتی کہیں کہ World War II چلی اور بالکل قریب تھا کہ مافیا اینڈ ہونے لگا تھا، ڈان ویٹو ہینگ ہونے لگا تھا. لیکن مسولینی اڈولف ہٹلر کے ساتھ مل کے World War II میں بھرپور شریک ہو گیا اور اس قدر بزی ہو گیا کہ اس کا سارا دھیان سوئی ہوئی مافیا سے ہٹ گیا جو کہ جیل میں تھی، کل ہو چکی تھی یا کینسر کے سیل کی طرح بیٹھ چکی تھی. اس ٹائم میں مسولینی ورلڈ کی بیڈ لگ گئے یا گڈ لگ گئے کہ ایک تاریخ کا بڑا کردار، ایک سیلف میڈ کردار، ایک چینج لانے والا کردار، انقلاب، اندھے انقلاب کے ہاتھوں مارا گیا. انقلاب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اندھا ہوتا ہے، یہ جوان کا عشق ہوتا ہے. جوان کو چاہیے ہوتے ہے کہ وہ چیننگ دے کے ہر ٹائم، وہ پھر اس لیڈر کو بھی ختم کرنے میں دیر نہیں لگاتے جو ان کا محبوب لیڈر ہوتا ہے، جس نے ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے، جس نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے، جس نے ترقی کی ہوتی ہے. اس طرح جو انقلاب لانے والے لوگ تھے انہوں نے مسولینی کو سریعام سڑک پہ اپنے محبوب لیڈر کو World War II میں مار دیا اور ہزاروں کی تعداد میں جو سسلین مافیا کے لوگ
جن کے نمبر ابھی لگے تھے ہینگ ہونے میں یا کل ہونے میں جیل کے اندر ہی، ان کو ایک ریلیف ملا. اور تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر کہیں جسے امریکہ کو بعد میں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، کیونکہ امریکہ نے یہ بلنڈر مارا کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اتحادی جو کہ انگلینڈ، امریکہ اور ویسٹ تھے، انہوں نے یہ سوچا یہ جو جیلوں میں قید لوگ ہیں سسلینین مافیا کے لوگ، یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ مسولینی اینٹی تھے، یہ ہٹلر اینٹی تھے، ان کے خلاف تھے، ان کے خلاف لڑتے رہتے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا انڈیویجول پارٹنر تو ہوتا ہے لیکن آپ کا دوست نہیں ہوتا. اور یہی بلنڈر CIA سے ہوا. امریکن اور ویسٹ نے ان ہزاروں لوگوں کو جو جیل میں قید تھے انہیں یہ سوچ کے آزاد کر دیا کہ یہ مسولینی کینٹی ہیں اور یہ ہمارے دوست ہیں، یا یہ جسٹ ایک سیاسی قیدی تھے. یہ امریکہ کا ایسا بلنڈر تھا کہ جسے اسے چپتانے میں کئی ڈیکیڈز لگے اور انہیں اپنا شاید ایک صدر بھی گنوانا پڑا. ان لوگوں نے جب باہر نکلے تو یہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک ہم گورنمنٹ کا حصہ نہ بنیں گے تو ہم جتنی بھی مضبوط انڈر ورلڈ بنا لیں، جتنے بھی مضبوط گینگ بنا لیں، ہم اٹلی پہ حکومت نہ کر سکیں گے. کیونکہ ورلڈ وار 2 سے پہلے بہت زیادہ ڈون ویٹو کے انڈر مضبوط تھی سسلین مافیا. یہ انڈر ورلڈ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اگر کوئی جج ان کی بات نہ مانتا تھا یہ اسے بم سے اڑا دیتے تھے. کوئی پولیس والا، کوئی کسی بھی قسم کے ادارے والا، ہر کوئی سانس بھی لیتا اس سسلین مافیا کے کہنے پہ لیتا تھا. لیکن گورنمنٹ کا جو ہیڈ جب ایماندار آ گیا، جب چینج لانے والا آ گیا، جب ملک کو ایک لا میں لانے والا آ گیا مسولینی، تو اس نے اس مافیا کو 1 سیکنڈ ڈیسائڈ پہ کیا، چند دنوں میں اس کا خاتمہ کر دیا. اس مافیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک ہم گورنمنٹ میں نہ آئیں گے، ہم گورنمنٹ ہیڈ نہ بنیں گے یا ہمارے الیکٹیبل گورنمنٹ میں شامل نہ ہوں گے، مافیا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری مافیا کسی وقت سائڈ کر دی جائے. اور جیلوں سے نکلنے کے بعد یہ الیکشنز میں آئے، خود الیکشنز لڑنا شروع ہو گئے، یا جو مین آف دا آنرز تھے یعنی پاسے جو باس کے نیچے انڈر باسز تھے وہ خود الیکشن لڑنا شروع ہو گئے، یا اپنے کیپوس کو لڑنا شروع ہو گئے، اپنے سولجرس کو لڑنا. یعنی کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی تھیں الیکشن، لیکن پس پردہ وہ سب انڈر ورلڈ یا مافیا کی جماعتیں تھیں. جیتا جو بھی حکومت مافیا کی آنی تھی. سسلین مافیا نے ایسی تنظیم سازی کی ورلڈ وار 2 کے بعد کہ اٹلی پورے میں بھرپور طریقے سے حکومت آئی اور تاریخ کی ناانصافی دیکھی کہ نہ صرف اٹلی میں بلکہ اٹلی کے جو مضبوط خاندان تھے انہوں نے نکل کے امریکہ کی طرف جا کے نیو یارک میں اپنی تنظیم سازی شروع کر دی. اور نہ صرف نیو یارک بلکہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اس قدر کامیابی کے ساتھ ڈرگس سیلنگ کی کہ پورے امریکہ کے بھی نظام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیا. سسلین مافیا نے آگے کیسے آپریٹ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے نہ صرف اٹلی بلکہ نیو یارک اور امریکہ کی دوسری بہت سی اسٹیٹس یا یوں کہیں کہ پورے امریکہ کو آپریٹ کیا. یہ سب کیسے ہوا، کیسے اتنی آسانی سے پھیلتی رہی یہ سسلین مافیا، کیسے FBI، CIA، امریکن گورنمنٹ، سینیٹرز، کانگریس، آرمیز اور ایون اٹلی کے اندر بھی گورنمنٹس کو نہ پتہ چلا کہ سسلین مافیا ورلڈ وار کے بعد دوبارہ ابھر رہی ہے، ایسی ابھری ہے کہ اب یہ کبھی ختم نہ ہوگی. کیسے آخر عوام کو اس سب کا نہ پتہ لگا، آخر یہ سب کچھ کیسے چلتا رہا، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا سیکرٹس آف کنگز کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں. کیپ واچنگ سیکرٹس آف کنگز.